توبہ کر لیں ہم قطع تعلقیوں سے۔ قرآن پاک میں یا احادیث میں کوئی عذر نہیں ہے قرابت سے تعلق توڑنے کا، کوئی عذر آپ نہیں پیش کر سکتے۔ اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، اس نے ایسا کیا، بھائی نے میرے ساتھ ایسا کر دیا۔ اگر کسی جگہ کالو سلامہ ہے تو وہ غیروں کے لیے ہے۔ قرابت کے لیے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ رشتہ داروں کو چھوڑ۔ خون کے رشتوں کو، ماں کے رشتہ داروں کو، میٹرنل کزن، باپ کے پیٹرنل کزن، ان کو آپ قطعی نہیں چھوڑ سکتے، جو مرضی حالات ہو جائیں۔ ان کے لیے قرآن کی آیت ہے کہ اگر یہ تم سے زیادتی کر دیں تو تم اللہ کے لیے ان کو معاف کر دو، دیکھو میں پھر کیسے ان کا دل بدلتا ہوں۔ اور احادیث میں ان کے لیے یہ حکم ہے، ماں کے خون کے رشتے، باپ کے خون کے رشتے، ان سے قطعی تعلق کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ ان کے بارے میں حدیث پاک ہے، یہ تجھ سے توڑیں تو ان سے جوڑ، یہ تجھ سے توڑیں تو ان سے جوڑ، یہ تجھ سے توڑیں تو ان سے جوڑ۔ یہ تجھے محروم کریں تو انہیں عطا کر، یہ تجھے محروم کریں تو انہیں عطا کر، یہ تجھے محروم کریں تو انہیں عطا کر۔ آج سید حجویر کے دربار سے یہ لنگر لے جاؤ کہ جس کا کوئی بہن بھائی خون کے پیٹرنل باپ کی طرف سے، میٹرنل ماں کی طرف سے رشتوں میں اگر ناراض ہے تو اپنے رسول پاک کے صدقے ان کا حکم مانتے ہوئے، قرآن کا حکم مانتے ہوئے ان سے بار بار جا کے صلح کی اپیل کرے، اور یقین رکھے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں اس کو تیرا بہترین دوست بنا دوں گا، میں اس کو تیرا بہترین دوست بنا دوں گا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، ایک بار آزما کے تو دیکھو، اپنے نفس کو رون کے تو دیکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت 2 قدم پہ ہے، ایک اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جنت کتنے قدم پہ ہے؟ 2 قدم پہ۔ نفس نہیں مانتا، بالکل نہیں مانتا، بڑی زیادتی ہیں، لیکن دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ معاف کر دے، میں تیرے لیے اس کو بہترین انسان بنا دوں گا۔ ایک بار جا، نہیں معافی ملی، دوسری بار جا، نہیں ملی، تیسری بار جا، آخر مل ہی جائے گی، وہ دل بدل دے گا۔ دعا کرتا جا، الہی دل بدل دے، الہی دل بدل دے، الہی دل بدل دے، خدا دل بدل دے گا اس کا تیرے بارے میں۔ قطع تعلقی سے انسان سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن شب برات کی رات قطع تعلقی والے کے گناہ ہی نہیں معاف ہوتے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو اگر اس قابل سمجھتے ہو، اتنا مقام دیتے ہو اپنے نفس سے زیادہ، تو آج اپنے نفس کو روند کر اپنے تمام رشتوں سے صلح کر لو، ان کو پیغام بھیج دو کہ یہاں غلطی ہوئی تھی، معافی چاہتا ہوں، یہاں تو نے غلطی کی تھی، میں نے تجھے معاف کیا۔ اور خدا کی قسم خوشحالیاں دیکھنا، قطع تعلقی ختم کرنے سے اتنا رزق آتا ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں، اور قطع تعلقی کرنے سے کروڑ روپیہ بھی آپ کی تنخواہ ہے اس میں بھی کاٹا پڑ جائے گا۔ قطع تعلقی اتنی بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضور نے فرمایا آج ایسا کوئی نہ مجلس میں ہو جس نے کسی سے قطع تعلقی کی ہو۔ آج ہم اللہ سے کچھ خاص مانگنے والے ہیں، آج اللہ سے ہم کچھ خاص مانگنے والے ہیں۔ تو ایک شخص بھاگا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آ کے بیٹھ گیا۔ حضور نے پوچھا تو فرمایا یا رسول اللہ میری خالہ ناراض تھی، میں نے بڑی کوشش کر کے بنا لیا اسے، میری خالہ ناراض تھی، میں نے بڑی کوشش کر کے بنا لیا، میں آپ کی مجلس سے محروم نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ میں نے ٹل لگا دیا، میں خالہ دے پیر ہی پھاڑ، خالہ معاف کریں گے نہیں سکتے۔ تو آج ایسے کر لو، آپ کو میں بھی ایسے کر لوں، کوئی ڈھونڈ لو کسی کا دل توڑا ہو، کوئی رشتہ دار ناراض ہو، آموں کی پیٹی بھیج دو اس کے گھر میں، آپ ہی راضی ہو جائے گا۔ واپس بھیج دے تو پھر اگلے اتوار کو بھیج دو، پھر واپس بھیج دے تو پھر اگلی اتوار کو بھیج دو۔ کہے گا بڑا بے شرم ہے، کوئی گل نہیں، بے شرم تو اس کے لیے بنا ہوا ہوں، وہ مجھے جو بھی کہے گا میں کروں گا۔ میرے اللہ سونے نے اور میرے محمد رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں قرابت کو راضی کر لوں۔ جو لوگ جد نواز ہوتے ہیں نا، قرابت نواز، اللہ ان کو بڑے رنگ لگاتا ہے۔ اکیلے جو امیر بن جاتے ہیں نا، اپنے چھوٹوں کا نہیں دھیان رکھتے، رشتہ داروں کا، تو ان کی دولت ان کے کام نہیں آتی، بعد میں پھر گردے واش ہوتے ہیں، پھر اسپتالوں میں موت مانگتا ہے۔ کیا کرنے ہیں، 1 کروڑ کی ایک سانس بھی نہیں مل سکتی، وہ وینٹیلیٹر پہ لگا دیتے ہیں، وہ مرا ہی ہوتا ہے، وہ پیسے اس کے بٹورنے کے لیے وینٹیلیٹر پہ لگا دیتے ہیں، وہ مشین سانس لے رہی ہے، سمجھتے ہیں کہ بندہ سانس لے رہا ہے، وہ پیسے لیے جاتے ہیں۔ اگر یہی پیسے اپنے ہاتھ سے دیے ہوں اللہ کی راہ میں تو خدا کی قسم کوئی بیماری نہ آئے۔ سید صفدر علی بخاری صاحب ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بندے کو کینسر ہو گیا، وہ بابا جی کی بارگاہ میں، جو سورہ رحمان دیتے ہیں سید صفدر علی بخاری صاحب، وہ بابا جی کی بارگاہ میں آیا، ڈاکٹر جوید صاحب ان کے ہیں،
انہوں نے کہا کیا دیکھیں جی، انہوں نے کہا یار تیرا کوئی گاؤں ہے، تیرا کوئی پنڈ؟ انہوں نے کہا جی ہے جی ہے۔ انہوں نے کبھی گیا؟ انہوں نے 20 سال کبھی بھی نہیں گیا۔ اس نے کہا جا 2 مہینے پنڈ لگا گیا اور خوب خیر خواہی کر۔ رپورٹیں تو کہہ رہی ہیں کہ تو 2 مہینے کر دے تو بڑی بات ہے، تو چل میری بات مان۔ وہ گیا اپنے پرانے لوگوں میں، لوگ خوش ہو گئے، کسی کو ٹیوب ویل لگا کے دے دیا۔ اس نے کہا میں نے کون سا رہنا ہے، اس کو ایسا اللہ کے ولی نے ایسا کرنٹ بھر دیا اس میں، ورنہ یہ مرتا ہی بندہ پیسے نہیں خرچتا۔ ایک بندہ مرتا ہوا وصیت کر رہا تھا اپنے بیٹوں کو کہ وہ میرا فلانا بندے کو قرض نہ دینا، اتنی بد نصیبی کہ وہ قرض بھی اپنی اولاد کو کہہ رہا نہ دینا واپس، تو مرتا ہوا بھی، لیکن وہ کسی ولی کے ساتھ لگ گیا تو جڑ گیا۔ وہ اپنے جب گاؤں میں گیا اس نے کسی کو ٹیوبل لگا دیا، کسی کی بیٹی بیاہ دی، کسی کا چھت بنا دی، کسی، اور 2 مہینے وہ اتنا مصروف رہا ان لوگوں کے ساتھ کہ اسے پتہ ہی نہیں لگا۔ 2 مہینے بعد آیا بابا جی کے پاس، کہا بابا جی 2 مہینے، بابا جی جا رپورٹیں کرا گیا، دوبارہ رپورٹیں کرا گیا، کلیئر، کوئی کینسر نہیں، کوئی کینسر۔ یہ ہے قرابت داری۔ قرابت داری پہ ہاتھ رکھو، بہنوں پہ ہاتھ رکھو۔ مولا علی نے فرمایا جس کی بہن ناراض ہو مر جائے تو وہ گیا جنت میں۔ بہنوں کو ناراض نہ ہونے دو، بیٹیوں کو ناراض نہ ہونے دو۔ اگر جوائی کوئی غلط بھی نکلا ہے تو کوئی بات نہیں، تم تو صحیح ہو نا۔ اللہ کے لیے جب مناؤ گے نا تو اللہ دل بدل دے گا، وہی جو تمہارا سب سے بڑا دشمن تھا سب سے بڑا دوست ہو جائے گا، کیونکہ تم اب اللہ کے لیے لگے ہوئے ہو، اللہ کے لیے منا رہے ہو۔ انشاءاللہ قرابت کو ایسا شاندار کر لو۔ قرابت ہی سب چیزیں ہیں، قرابت میں ہی سب کچھ ہے۔ باپ کے خون کے رشتے، ماں کے خون کے رشتے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کھاؤ، بانٹ کے کھاؤ۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے، آپ کے کسی بیٹے کو اللہ پاک نے امریکہ، جرمن، لندن، سعودیہ کدھر بھیج دیا ہے تو آپ کوشش کرو کہ آپ کے خاندان میں جتنے بچے ہیں سب کو بھیج دو۔ یہ نہ سوچو کہ ہماری طرح امیر ہو جائیں گے، یہ نہ سوچو کہ ہمارے برابر ہو جائیں گے۔ برابر کرو، ان کو برابر کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ آج یہ ایک بات بڑی مشہور ہو گئی ہے کہ ہمارے برابر نہ ہو جائیں، وہ پھر بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ وہ سال بعد 2 سال بعد آتے ہیں، 10-20 ہزار روپیہ ان کو دیا، بس ان سے ہاتھ شاتھ چموائے، پھر واپس۔ وہ غریب ان کے جوتے ہی سیدھے کرتے رہ جاتے ہیں اور وہ اسی میں ہی فرعون بن جاتے ہیں۔ اگر ان کو برابر کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی زوال نہ آنے دے، اللہ ان پہ کرم کر دے۔ عروج کو زوال ہے، کرم کو زوال نہیں ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو پھر کبھی زوال نہیں آتا۔ دعا کرو اللہ کا کرم ہو جائے، دعا کرو اللہ کا کرم ہو جائے۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ قرابت کا مکمل ہوا۔ ساری کائنات قرابت پر بہت غور کرے۔ قرابت بڑی چیز ہے، خون کے رشتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زانی ہے، عادی، پکا شرابی اور قطع تعلقی کرنے والا قرابت سے خون کے، اللہ پاک نے شب برات کو بھی اس کی توبہ کا برا کر دیا کہ میں اس کی توبہ نہیں قبول کروں گا۔ تو عام دنوں میں کیا حالات ہوں گے جب اللہ کی رحمت جوشوں میں ہوتی ہے، تب بھی یہ بندہ جو ہے نا۔ اور اگر بیویاں بہت سخت ہیں، گھر خراب ہونے کے خطرے ہیں تو چوری چوری مل لیا کرو۔ بیویاں بہت سخت ہیں، گھر خراب ہونے کے خطرے ہیں تو چوری چوری بہنوں بھائیوں سے مل لیا کرو، چوری چوری دے لے لیا کرو، پتہ نہ لگنے دیا کرو۔ آخر اللہ ان کے بھی دل بدل دے گا، اللہ ان کے بھی دل بدل دے گا۔ اللہ پاک ہمیں ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔